الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. یہ سورۃ الانشقاق کی آخری چند آیات ہیں. پہلے اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. اب میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور وہ جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے. یقیناً تمہیں ایک کے بعد دوسری حالت سے گزرنا ہے، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں نہیں پڑ جاتے، بلکہ جنہوں نے انکار کیا وہ جھٹلائے جاتے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں. بس آپ ان کو اذیت ناک عذاب کی خوشخبری دیجئے، ہاں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے بے انتہا اجر. اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، قسم جب کھائی جاتی ہے کسی بات کو پکے طریقے سے بیان کرنے کے لیے، کسی بات میں پختگی لانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. یہاں پر اللہ بات بیان کر رہا ہے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں قسم کھا کر بات کو پختہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ یہاں پر اسلوب اختیار کیا گیا. 4 قسمیں اللہ نے کھائی. پہلی فلا اقسم بالشفق. شفق کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جو آسمان میں سرخی رہتی ہے، لال پن رہتا ہے، اس کے بعد پھر تاریکی چھا جاتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں. اس کی قسم کھائی گئی. وما وسق. دوسری جو وہاں پر قسم کھائی گئی واللیل وما وسق، اب رات کی. اب جو انقلاب آنے والا ہے تاریکی کا، یہ اس کی شروعات ہے. وسق، اس کی قسم کھائی گئی. اس کے بعد اس چیز کی قسم کھائی گئی جو ہر چیز کو اپنی تاریکی میں لے لیتا ہے. اور اخیر میں چاند کی بات کہی گئی. والقمر اذا اتسق. جب چاند آتا ہے تو مکمل روشنی کے ساتھ آتا ہے. شروع میں جب چاند نظر آتا ہے پہلی تاریخ کو، بالکل باریک سا ہلال جس کو کہتے ہیں، باریک سا رہتا ہے، لیکن لمحہ بلمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آ کر ایک مکمل چاند کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور یہ بدر کا چاند ہوتا ہے جو مکمل طور سے طلوع ہوتا ہے اور اپنے اندر روشنی لے کر آتا ہے. 4 چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. پہلے دن ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے شفق کا آنا، اس کے بعد پھر تاریکی آتی ہے، رات آ کر ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں، اپنی تاریکی میں لے لیتی ہے. اس کے بعد پھر 14ویں تاریخ کو چاند جو شروع میں بالکل باریک سا تھا، آج مکمل طور سے وہ آیا ہے اور اپنی روشنی کو ہر جگہ پھیلا رہا ہے.
تو ان تمام چیزوں کو بیان کر کے کہ ہر چیز ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہے، ہر چیز مرحلہ وار ہو رہی ہے. جب کوئی چیز تہ بتہ ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو، تو اس کے ایک تہ کو طبق کہا جاتا ہے، اس طبقتن کہا جاتا ہے. اس کی جو پلورل فارم آتی ہے وہ طبقات، اس کی جمع طبقات آتی ہے. تو یہاں پر انسانی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسا انسان بھی اپنے اندر دیکھے، جیسے رات کا مرحلہ ہے کہ ایک کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، انسان کا بھی یہی مسئلہ ہے. شروع میں تو نطفہ ہوتا ہے، پھر مادر رحم میں جاتا ہے، پھر اس کی وہاں پر پرورش ہوتی ہے، پھر ہڈیاں، پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر ولادت ہوتی ہے، پھر ماں کا دودھ بچے کے لیے خوراک ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر آخر میں موت. اب موت کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین اس مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہر چیز کا ایک مرحلہ ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسا ہی مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے. انسان اس کا کیوں انکار کر رہا ہے؟ یہاں پر اصل وہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ جو اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اس صورت کا جو سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، آخرت ہے. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان لوگوں کو یہاں پر سمجھا جا رہا ہے. تو ہر چیز ایک کے بعد ایک وجود میں آ رہی ہے، تو مرحلہ وار زندگی ہے. تو اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی بھی زندگی مرحلہ وار آنے والی ہے. کیوں اس بات پر لوگ یقین نہیں رکھتے؟ فما لهم لا یؤمنون، آخر انہیں ہو کیا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ سجدہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لا کر نہیں ڈالتے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا يُوعُونَ، جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ ان پر ہے. کل بھی یہ بات آئی تھی کہ ہر وقت جب بندے کے ذہن میں یہ چیز رہے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بندہ بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بہت سی برائیوں سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ایک آیت بھی کل ہم نے پڑھی تھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے زیادہ انسان کے قریب ہیں. اللہ جب ہر چیز کو ہماری نوٹ کر رہا ہے، جب ہماری ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو عقل مندی اس میں ہے کہ ایسی چیزوں کو ریکارڈ کیا جائے، بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ کرنا پڑے، بعد میں ہمیں اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو. ایسی چیزیں ہم اپنی ریکارڈ کرتے رہیں. اور آخر میں اللہ نے بہت ہی خطرناک انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی جو نہیں مانتے، آپ ان کو اذیت ناک، دردناک، خطرناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ تم عذاب کے بس منتظر رہو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. آخر آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایمان لانا ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اتنا اجر ہوگا کہ اس کو وہ گن نہیں سکیں گے. یہ اخیر میں جو آیات بیان کی گئی ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. ان آیات کو بار بار پڑھیں، پڑھ کر ان کو سمجھے کہ اللہ قسمیں کھا کھا کر انسان کو بتایا کہ یہاں پر کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. کام آنے والی چیز اللہ نے آخرت کے لیے قرآن مجید کو اتارا ہے ہدایت بنا کر. اب اس ہدایت کی کتاب کو ہم اپنی زندگی میں ہدایت نامے کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار اجر ہے. اگر اس کے خلاف کریں گے تو پھر فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالی ہم تمام کی ایسے عذاب سے حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.